اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدہ میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ انسانیت کی فضیلت گزشتہ آیات میں یہ ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام میں موجود ہیں، اور منصب خلافت الہیہ کے حضرت آدم علیہ السلام ہی مستحق ہیں۔ تو اب اس آیات میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی اے بنی آدم تم خاص طور پر اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کا حکم دیا کہ سب مل کر سجدہ تعظیمی بجا لو تاکہ تمہارے باپ کی فوقیت اور فضیلت اور شرف اور برتری عملی طور پر ظاہر ہو جائے۔ انسانوں کو چاہیے وہ اس احسان کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر فرما برداری اختیار کریں۔ سجدے کا معنی اور قسمیں۔ لغت میں سجدے کے معنی ہیں سر جھکا کر عاجزی اور فرما برداری ظاہر کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کے خاص معنی زمین پر پیشانی رکھنا قرار دیے ہیں۔ سجدہ چونکہ انتہائی تعظیم کا نشان ہے، اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا، اور غیر اللہ کے لیے سجدہ قطعاً ممنوع فرما دیا، یعنی منع کر دیا۔ پھر سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت یعنی کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا۔ اس قسم کا سجدہ تو تمام گزشتہ امتوں میں بھی کفر اور شرک رہا ہے اور کبھی کسی شرعیت میں جائز نہیں رہا۔ اور دوسری قسم سجدہ کی سجدہ تحیہ اور تکریم ہے، یعنی بطور تعظیم کسی کے سامنے سر جھکانا، جیسے ابتدائے ملاقات میں سلام، مصافحہ اور معانقہ اور دست بوسی کی اس وقت اجازت ہے۔ گزشتہ اور سابقہ شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیم اور تکریم بطور سلام کے مشروع تھا، یعنی جائز تھا، لیکن چونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شائبہ شرک سے بھی پاک رکھنا منظور تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ موجود ہیں کہ جس سے سجدہ تعظیمی کا ممنوع اور حرام ہونا ثابت ہے، تو جس سجدے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا وہ سجدہ تعظیم اور تکریم اور احترام آدم کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا تھا۔ تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہ تھا، اس لیے کہ سجدہ عبادت سوائے خدا کے کسی کو کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کا بھی حکم نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔